ورنہ بےمانیوں بیکار گنے جائیں گے. شکر ہے ہم تیرے طرفدار گنے جائیں گے. ہم پہ وہ دھوپ ابھی ٹھیک سے نکلی ہی نہیں. ہم جہاں سایہ دیوار گنے جائیں گے. آپ بھی خوش نظر آتے ہیں کہ کچھ غم ہی نہ ہو. آپ بھی مجھ سے اداکار گنے جائیں گے. آپ کے گننے کے انداز سے لگتا ہے کہ جلد جو ہیں اس پار وہ اس پار گنے جائیں گے. آپ بھی کھولتے پھرتے ہیں پرانی گرہیں. ایک دن آپ بھی غدار گنے جائیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں یاسر رشید. ناظرین، ایک ایسے وقت میں کہ جب پنجاب کے اندر سیاسی ماحول کافی گرم ہو رہا ہے، ایک بڑا فیصلہ جس نے پنجاب کی سیاست اور ملک کی سیاست کو ایک نئی سمت دے دی ہے، وہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا. قاسم خان سوری جب ڈپٹی اسپیکر تھے اور ان کی طرف سے رولنگ دی گئی تھی اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی گئی تھی، اس فیصلے کو یعنی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، جس کا تفصیلی فیصلہ کل جاری کیا گیا. اب اس تفصیلی فیصلے کے مندرجات جو ہیں وہ پڑھ کر موجودہ حکومت جو ہے وہ مستقبل کی حکمت عملی کا تعین کر رہی ہے، اور وہی جو تعین ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. بنیادی طور پہ ہم یہ بات کرتے تھے کہ جب کوئی برسر اقتدار ہو تو دوسروں پر اتنی قدغن نہ لگائے کہ وہ دوسرے جب برسر اقتدار آئیں تو وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا سوچنے لگیں. اب سپریم کورٹ نے ایک راستہ دکھایا حکومت کو. 2 ججز صاحبان کی جانب سے اضافی نوٹ تحریر کیے گئے ہیں. جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے یہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹیرین یہ فیصلہ کریں کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی پر عمل کرا کے مستقبل میں ایسی صورتحال کے لیے دروازے کو بند کرنا ہے یا کھلا چھوڑنا ہے. دوسری جانب جسٹس جمال خان مندوخیل نے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ کسی شخص کی خواہش پر ملک میں عام انتخابات نہیں کرائے جا سکتے. ملک میں جلد عام انتخابات کرانے کے مطالبہ نظریہ ضرورت کو زندہ رکھنے کے مترادف ہے. اب یہ سپریم کورٹ نے بات کی ہے. یہ موقف کس کا ہے کہ ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں؟ یہ موقف کس کا تھا کہ انہوں نے بیرونی سازش کے نتیجے میں رجیم چینج کی ہے؟ یہ موقف کس کا تھا کہ یہ تمام چور اور ڈاکو ہیں اور یہاں کے جو میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت تبدیلی کے عمل کو پورا کیا ہے؟ یہ موقف کس کا تھا کہ عام انتخابات جلد سے جلد کروائے جائیں اور تمام اداروں کو اس سے باور ہونا چاہیے کہ عام انتخابات ہی صرف واحد حل ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا. اس موقف کو کل کرنے کے لیے حکومت نے بڑی کوشش کی، بڑے اجتماعات کیے، بڑی پریس کانفرنسز کی، لیکن اس موقف کو ختم نہیں کیا جا سکا، نہ ہی اس پر کوئی قانونی کارروائی ہو سکی. ایون یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات کر دی کہ ہم کمیٹیز تشکیل دیں گے جو اس کی انکوائری کرے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا پولیٹیکل بینیفٹ دے سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس کو کم کر سکتا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. آج اگر دیکھا جائے وزیر قانون جو ہمارے ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بتایا کہ ہاں ہمارے پاس راستہ ہے آرٹیکل 6 لگانے کا، اور آرٹیکل 6 کے زمرے میں جو بھی آئے گا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا. کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ صدر مملکت پر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام مہرے جو اس پوری سازش میں شریک تھے وہ سازش کسے قرار دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش کے کو بیانیہ بنانا بنیادی طور پہ ایک سازش تھا، اور یہ سازش کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ عمران خان ہیں. اب آنے والے دنوں کے اندر اگر پاکستان مسلم لیگ نون انتخابی جو مہم چل رہی ہے اس وقت وہ تو ختم ہو جائے گی کل، پرسوں کا دن سکون کا ہوگا، پھر اس کے بعد اتوار کو جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر اس سے پہلے وہ کارروائیاں کرنے کا سوچتے ہیں، اس سے پہلے وہ اس بیانیے کو ترویج دینے کا سوچتے ہیں، تو سوچئے پھر کیا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں جو کی ہیں وہ آرٹیکل 6 لگانے پر کی ہیں. ادھر فواد حسین چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات کر دی کہ بہت سے لوپ ہولز ہیں، آئین سے انحراف ہے، آئین سے منحرف یہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر ریویو کے لیے ہم عدالت سے پھر رجوع کریں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو موقف اپنایا تھا وہ موقف سچ تھا، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارے موقف کے مطابق نہیں ہے، جو حقائق تھے ان کے مطابق نہیں ہے. اب اس میں پھر سے اداروں کو لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے پچھلے دنوں یہ بات کی تھی، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بہت اچھا ہوا، تو چیئرمین پی ٹی آئی کے اس بیان کے اوپر رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا
کہ اگر آپ کو کہیں پر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن روکے, آپ پر جملے کسے, آپ کو تضحیک کا نشانہ بنائے, تو آپ اپنا موبائل فون اٹھائیے, اس کی ویڈیو بنائیے اور FIA سائبر کرائم ونگ کو بھیج دیجیے. اس کے خلاف کارروائی ہوگی, اس کا پاسپورٹ بھی بلاک کر دیا جائے گا, اس کا ID کارڈ بھی بلاک ہو سکتا ہے. اگر وہ اس سے بڑھ کے حملہ کرے تو پھر قانون ہاتھ میں لینے پر اس پر کارروائی ہو سکتی ہے. اب اس طرح ایک طرف حکومت پلاننگ کر رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. اب عام انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں 2023 کے اندر, جو حکومت کہتی ہے کہ 2023 میں ہوں گے, اس عام انتخابات کا جو سارا راستہ ہے وہ یہ ضمنی انتخابات طے کریں گے. ضمنی انتخاب کی نمبرز گیم کیا ہے؟ ضمنی انتخاب کی نمبر گیم یہ ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کو ابھی تک جو نشستیں اس کے پاس ہیں وہ 177 ہیں, اور جو PTI کا اتحاد ہے, جو اپوزیشن کا اتحاد ہے, اس کی 173 ہیں. یاد رہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی 163 نشستیں ہیں, اور ان 163 نشستوں میں ان 5 اراکین کا نوٹیفیکیشن بھی شامل ہے جو مخصوص نشستوں کی وجہ سے ڈی سیٹ ہو گئے تھے. 20 پہ عام انتخابات ہو رہے ہیں, 5 کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. لیکن اگر ضمنی انتخاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون زیادہ سیٹیں جیت لیتی ہے تو وہ پھر الیکشن کمیشن میں پلی لے کے جائے گی کہ یہ 5 جو اراکین آپ نے نامینیٹ کر دی ہیں PTI کو, ان کو کم کیا جائے اور تناسب چینج کیا جائے, کیونکہ ان کی نشستیں ماضی کی نسبت اب کم ہو چکی ہیں. اب چاہیے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر برسر اقتدار آنے کے لیے کم و بیش 14 نشستیں چاہیے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 10 نشستیں چاہیے. 9 نشستیں بھی چلیں گی, لیکن 10 نشستیں وہ حفظ ما تقدم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پنجاب کی اس نمبر گیم کو تبدیل کر سکتا ہے اگر کوئی, تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے. اس فیصلے کے اوپر حکومت نیریٹو کیا اپناتی ہے, اس فیصلے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ محفوظ راستہ اختیار کرتی ہے یا پھر سے وہ ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. کیونکہ ایک طرف الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے مختلف جلسوں کی تقاریر کا ریکارڈ منگوا لیا ہے کہ اس میں اداروں کو کس حد تک نشانہ بنایا گیا ہے اور الیکشن رولز کی کس حد تک خلاف ورزی کی گئی ہے. تو ایک طرف وہ ادھر بین لگانے کا سوچ رہے ہیں, دوسری طرف یہ فیصلہ اور فیصلے کے تناظر میں اگر مختلف شخصیات جو ہیں وہ حصار میں آ جائیں گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیا نیچے بیٹھ جائے گی یا پھر وہ اس دباؤ کے نتیجے میں مزید اوپر اٹھے گی, یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن فواد حسین چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر غداری کے لیے آپ نے رسے گلوں میں ڈالنا شروع کر دیے تو گلے کم پڑ جائیں گے, گلے زیادہ ہو جائیں گے اور رسے آپ کے کم پڑ جائیں گے. تو آنے والے دنوں کے اندر اگر یہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اپنی حکمت عملی ترتیب دیتی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے مشکلات کا باعث تو بن سکتی ہے. لیکن وہ کارکنان جو اس وقت لائل ہیں PTI چیئرمین عمران خان کے ساتھ, جو اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ چور اور ڈاکوؤں کی حکومت ہے اور اسی لیے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں, اگر وہ سڑکوں پر نکل آئے تو عمران خان پہلے ہی اس کا اشارہ دے چکے ہیں کہ سری لنکا جیسی صورتحال ہو جائے گی. لیکن یہ عمران خان نے جو بیان دیا, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقبل کا پیش خیمہ بتا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ مستقبل کی صورتحال بتا رہے ہیں, یا پھر وہ اپنے کارکنان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کہیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ سری لنکا میں جس طرح لوگوں نے اقدامات اٹھائے ہیں آپ بھی وہی اقدامات اٹھائیے. سری لنکا کی صورتحال یہ ہے کہ ایوان صدر کے اوپر قبضہ کیا گیا, صدر وہاں سے بھاگ نکلے اور اس کے بعد وکرما سنگھے جو ان کے وزیر اعظم تھے ان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا. پھر عوام نے جا کے وزیر اعظم ہاؤس کا بھی گھیراؤ کر لیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ معاشی بحران میں یہ بھی قصوروار ہیں, یہ بھی مستعفی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے TV چینلز پہ بھی قبضہ کر لیا جو سرکاری TV چینل ہیں. تو یہ سری لنکا کی صورتحال ہے. ایک طرف PTI چیئرمین مستقبل بتا رہے ہیں یا پھر مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسا کرنا چاہیے, لیکن اگر پاکستان کی صورتحال سری لنکا جیسی ہوئی تو پاکستان سری لنکا تو شاید بچ جائے, لیکن پاکستان کے اندر یہ جو معاشی بحران ہے اگر یہ خانہ جنگی کی طرف چلا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس نقصان سے بچنے کے لیے دونوں اطراف کے فریقین کو سوچ سمجھ کر اگلا قدم اٹھانا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.